بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذمہ داران قوم، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو جلسہ ہے وہ عام جلسوں سے مختلف تعزیتی جلسہ ہے. تعزیت کون کس کی کرے گا، یہ سب سے پہلا سوال ہے، اس لیے کہ یہاں موجود ہر فرد اپنے آپ کو تعزیت کا مستحق سمجھتا ہے. جناب سید خلیل الرحمن صاحب رحمہ اللہ کے تعلق سے کل سے مسلسل مضامین آ رہے ہیں، لوگوں کے آڈیو کلپس آ رہی ہے، ان کی صفات کو گنایا جا رہا ہے. اللہ نے ان کو جو بہت بڑا مقام عطا کیا تھا، تعلیم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، عہدہ و منصب کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں عطا کی تھی، اور اس کے لیے ان کی اپنی محنت کا بھی دخل تھا. پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ یتیم بن کر ہی پیدا ہوئے، اپنے باپ کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، لیکن اس یتیم بچے نے جس طریقے سے محنت کی، اور اس زمانے میں جس زمانے میں تعلیم کی طرف اس طرح کی توجہ نہیں دی جاتی تھی جس طرح کی توجہ آج جو ہے دی جا رہی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے، اس زمانے میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. قوم کے پہلے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے ہو، پھر انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح سے قوم کے لیے وقف کیا تھا، اپنی محنت، اپنی دولت، اپنی فیاضی اور اپنی شرافت، ان سب کے ذریعے انہوں نے جو قوم کی خدمت کی ہے وہ یقیناً سب کے لیے قابل تقلید اور ناقابل فراموش چیز ہے. وہ جس سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، قوم کا سب سے معزز ترین خاندان سمجھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے وہ تھے، یہی ان کے لیے اعزاز کے لیے بہت بڑی بات تھی. انہوں نے پوری زندگی جس طریقے سے قوم و ملت کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا، اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی، 86 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی، ابھی 10-15 روز پہلے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی، ان سے گفتگو کے بعد یہی لگتا تھا کہ ابھی یہ بوڑھے نہیں ہوئے ہیں، ان کی سوچ بوڑھی نہیں ہوئی ہے، اور وہ تمام پروگرام اور اس طرح سے قوم کو، ملت کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں جو فکرہ جس طرح سے پہلے پیش کرتے تھے، اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح سے پیش کی. ایک کمپنی شروع کر رہا ہوں، اس کے ذریعے جو ہے قوم کے بہت سے افراد کو روزگار ملے گا، یہ الفاظ تھے ان کے جب وہ بتا رہے تھے کمپنی کے تعلق سے. خیر، ان کے متعلق بہت سی چیزیں لوگ بتائیں گے، مجھے 1-2 واقعات ان کے بیان کرنے ہیں. اس واقعے سے ہمارے کام کرنے والے نوجوانوں کو بھی، اور ہمارے ان بہت سے لوگوں کو جو قوم کی خدمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنے اوقات کو اس طرح سے ضائع کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک رہنما بن جائے گا وہ واقعہ. آج سے 10-12 سال پہلے دبئی جماعت کے ایک جلسے میں جانا ہوا تھا. اس وقت وہ میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے لگ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اناؤنسر سے کہہ رہے تھے، ناظم جلسہ سے کہہ رہے تھے کہ جلسہ جلدی ختم کرو، جلسہ جلدی ختم کرو. وہ میرے پڑوس میں تھے. میں نے ان سے پوچھا، خلیل بھاؤ، آج جمعرات کا دن ہے، کل جمعہ ہے، چھٹی کا دن ہے. اس وقت وہاں چھٹی ہوتی تھی، آج کل چھٹی نہیں ہو رہی ہے جمعہ کو. وہاں کل چھٹی کا دن ہے، آپ کو جلسہ اتنی جلدی ختم کرنے کی فکر کیوں ہے؟ سننے سے جو ہے لائق ہے واقعہ.
میں اس واقعے کو بارہا بیان کیا ہوں لیکن ان کے نام کے بغیر بیان کیا تھا. آج ان کے نام کے ساتھ میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. ان کے ساتھ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا, کوئی راوی نہیں اس واقعے کے اندر. میں نے ان سے پوچھا آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے, آج جمعرات ہے, زیادہ دیر آرام کر لیجئے, جمعہ کو ہے, چھٹی ہے, آرام کر لیجئے. انہوں نے جو جواب مجھے دیا, ایک تو مجھے اپنے طور پر شرمندگی ہوئی, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے ہم سبوں کو کہ ان کے دل کے اندر علماء کے اکرام کے ساتھ ساتھ عبادت کا کیا ذوق تھا. انہوں نے کہا مولانا آپ تو عالم آدمی ہیں, آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو عالم نہیں ہیں. میرا جو روزانہ کا معمول ہے رات میں اٹھنے کا, جمعرات کو میں اس سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھتا ہوں تاکہ کچھ اللہ کی عبادت زیادہ کر سکوں. یہ عبادت کا ذوق اسے کہتے ہیں کہ آج جمعرات ہے, جمعہ کے دن عبادت زیادہ ہوتی ہے, رات میں زیادہ عبادت ہوگی. انہوں نے کہا کہ آج آدھے گھنٹے پہلے مجھے اٹھنا ہے, اس لیے میں جلسے کو جلدی ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ ذوق روزانہ تہجد کے معمول ہے, لیکن جمعرات ہونے کی وجہ سے ایک آدھا گھنٹہ اور پہلے اٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے. یہ فکر کہ اپنے تمام تر کاموں کے ساتھ, اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے اپنے لیے عبادت کا ذوق قائم کیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ تصور کہ آپ تو عالم ہیں, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کیا ہیں, ہم اپنے کو جانتے ہیں, من آنم کے من نادم, ہم کیا ہیں ہم لوگ جانتے ہیں. لیکن ان کا علماء کے تعلق سے اس قدر جو ہے تصور کہ آپ تو علم والے لوگ ہیں, دینی علم آپ کے پاس ہے, آپ کے لیے تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے, ہم لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ فکر تھا کہ آخرت کی کامیابی کی فکر اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچنے کی فکر. ایک واقعہ, اس واقعے کو میں اکثر ہمارے علماء میں خاص طور سے سنایا کرتا ہوں, ہمارے ابنائے جامعہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اکثر سناتا ہوں, بلکہ میں نے اس بار مسقط جانے کے بعد بھی ابنائے جامعہ کے جلسے میں یہ واقعہ سنا, ان کا نام نہیں لیا تھا, آج ان کے نام کے ساتھ میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان بڑے لوگوں کے پاس, اس کا کتنا ان کے پاس پاس و لحاظ سے دیکھیے. کسی کے انتقال پر وہ فون سے تعزیت کرتے ہی تھے, دبئی میں رہتے تھے, کسی کے انتقال کی خبر ہوتی تھی, دبئی سے وہ تعزیت کرتے تھے اپنے جاننے یا پہچان والوں کو. میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا کہ ہمارے والد صاحب کا جب انتقال ہوا, انہوں نے فون سے تعزیت کی. پھر ایک دو مہینے کے بعد وہ بھٹکل آئے, مسجد میں نماز کے لیے مغرب کی نماز میں پہنچے, تو میں نے ان سے ملاقات کی. کہا مجھے آپ سے یہاں ملاقات نہیں کرنا, آپ کے گھر آنا ہے. میں تعجب میں پڑ گیا, گھر کیوں آ رہے ہیں اچانک یہ. پھر وہ ساتھ میں گھر آئے, کہا کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا, آپ کی تعزیت کے لیے میں آپ کے گھر آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم لوگ شاید منصب پر ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن منصب پر نہیں. جو قوم کی خدمت کے لیے اپنا وقت دیتا ہے, چاہے وہ بڑے خاندان کا آدمی نہ ہو, چاہے وہ کسی بڑے منصب پر نہ ہو, اس کے ساتھ بھی ان کا معاملہ یہی تھا. آپ میں سے ہر کوئی ہمارے کاکڑے ابراہیم صاحب کو جانتے ہیں. وہ شادی بیاہ کے موقع پر جو تحفہ دیا جاتا ہے پانچوں مرکزی اداروں کی طرف سے, وہ جاتے تھے عام طور سے اور پوری پابندی سے جاتے تھے. ان کے انتقال کے بعد بھی جب وہ بھٹکل آئے, مسجد میں نماز کے لیے آئے, میں نے پوچھا کہ آپ اس وقت یہاں پر کیوں آئے. کہنے لگے وہ ابراہیم صاحب کا انتقال ہوا تھا, کاکڑی ابراہیم صاحب کا, ان کے گھر ان کے بچوں سے تعزیت کے لیے جانا ہے. اس نے قوم کے لیے اپنا بہت بڑی قربانی دی تھی. وہ شادی کے موقع پر جا کر, نکاح کے موقع پر جا کر کے لوگوں کو مبارکباد دیتا تھا اور چندہ وصول کرتا تھا. کتنا آدمی کا جو ہے خیال رکھتے تھے. دیکھیے آپ, یہ واقعات میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو کسی کی تعزیت کرنے کی بھی فکر نہیں ہوتی, اور یہ لوگ اتنے مشغول ہونے کے باوجود, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہونے کے باوجود, سیاسی اعتبار سے ہو یا پھر جو ہے بڑے اکابر علماء کے لحاظ سے ہو, بڑے مناصب کے لحاظ سے, ان سبوں کے ساتھ تعلقات باقی رکھتے ہوئے ان کا جو انداز تھا ہم سوچ نہیں سکتے. ابھی جب آخری ملاقات ہم لوگوں کی ہوئی ہے, ایک دن پہلے مولانا عبدالرب صاحب گھر گئے تھے ان کے, اس کے ایک روز بعد مجھے ان کے گھر جانا ہوا. گھر جانے کے بعد جو اکرام وہ کرتے ہیں, پورے اکرام کے ساتھ وہ پیش آئے, بڑی خوشی کا اظہار فرمایا کہ میں گھر پر ملاقات کے لیے آیا.
دوسرے دن انہوں نے کہا کہ آپ کو دعوت میں آنا ہے، اور پھر انہوں نے جب دعوت پہ بلایا، حالانکہ ہم لوگوں کو دعوت میں جانا نہیں تھا، اس وقت ہم لوگوں کو دوسرا پروگرام تھا، لیکن صرف ان کا خیال رکھتے ہوئے وہاں کے ہمارے بعض علماء ساتھیوں نے بھی ہم سے کہا کہ نہیں، یہ قوم کے ذمہ دار آدمی ہیں، انہوں نے بولا ان کے گھر آپ کو جانا ضروری ہے، بھلے آپ کچھ کھائیں نہ کھائیں۔ پھر انہوں نے بڑی پرتکلف دعوت ہوٹل سے آرڈر دے کر انہوں نے کوئی کھانے منگائے تھے، کھانا کھلایا، اپنے ہاتھ سے وہ ہم لوگوں کی پلیٹ میں ڈال رہے تھے، اور پورے اکرام کے ساتھ جب رخصت کیا تو رخصت کرتے ہوئے عطر کی شیشی ہاتھ میں دی، اور یہ کہتے ہوئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جہاں تک ہو سکتا ہے میں فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جذبہ آدمی کا، یہ فکر اور یہ تڑپ آدمی کی، جب آدمی بڑا بن جاتا ہے یہی چیزیں اس کو بڑا بناتی ہے۔ آدمی بڑا بننے کے بعد اگر ان سب چیزوں کو بھول جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان بڑوں کے اندر اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جب تک یہ زندہ ہیں ہمیں ان کے کچھ کمزور چیزیں نظر آتی ہیں، اور اسی کمزور چیزوں کو لے کر کے ہم بحث و مباحثہ، تبصرہ اور غیبت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی خرابی ہمیں نظر آ رہی ہے تو اسلام کی تعلیم یہ ہے، قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ تم اس کے پاس جا کر اس کی اصلاح کرو، اس کو بتانے کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، نہ کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرو۔ افسوس ہوتا ہے اچھے سے اچھے لوگ زندگی میں تو بڑی غیبتیں کرتے ہیں، بڑی برائیاں بیان کرتے ہیں، لیکن جب انتقال ہوتا ہے تو وہ تعریفات کے پل باندھنے لگتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ تعریفات کے پل مرنے کے بعد نہیں باندھے جاتے۔ آدمی کے اندر واقعتاً ہم خوبیاں دیکھتے ہیں، ان خوبیوں سے ہمیں مستفید ہونے کی ضرورت ہے۔ شاید ہو سکتا ہے میرا انداز آپ کے لیے تلخ ہو، لیکن سید خلیل الرحمن صاحب رحمہ اللہ کی محبت میں اور ان کے قوم کے لیے جو خدمات ہیں اس کے سلسلے میں یہ دو چار جملے کافی نہیں ہیں۔ ہم لوگ بہت سنیں گے اور بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ میں اتنی بات کہہ کر کے کہ زندوں کی قدر کرنا ہم سیکھیں، یہ ہماری عادت اور ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ مردہ پرست قوم ہم نہ بنیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب سید خلیل الرحمن صاحب، ان کی تمام تر لغزشوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے دامن عفو میں جگہ دے، اور ان کو اعلیٰ علیین میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔